لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، میں ہوں عبد الماجد حسینی. انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم صدقہ فطر کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں، چاہے جائے کہ آپ کو 1.25 1.5x یعنی اسپیڈ پر دیکھنے کی ضرورت ہو. آپ دیکھ لیں، اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو تھوڑی اسپیڈ بڑھا کر پھر دیکھ لیں، لیکن مکمل ویڈیو دیکھیں. ہوتا یہ ہے کہ آپ آدھی ادھوری 5 منٹ 3 منٹ دیکھ لیے اور اس کے بعد کچھ الگ سے سمجھ جاتے ہیں، یعنی اس کا رزلٹ کچھ الگ ہوتا ہے، لیکن آپ غلط رزلٹ آپ کو مل جاتا ہے. پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ایسے کیوں ہے. پھر آپ سوالات کامنٹ میں وہی چیزیں آپ دہراتے رہتے ہیں جن چیزوں کو ویڈیو کے اندر ڈسکس کیا جاتا ہے، درس کے اندر ڈسکس کیا جاتا ہے. چنانچہ آپ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں. یہ کوئی ایسی ہی نیوز نہیں ہے کہ آپ نے تھوڑا سا دیکھ لیا بات سمجھ میں آ گئی. یہاں پر یہ ہے کہ 2-3 منٹ میں تو حدیثیں پیش کی جا رہی ہیں، قرآن کی آیتیں پیش کی جا رہی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے فائنل رزلٹ کیا آ رہا ہے، اس سے کیا تخریج ہے، کیا مسئلہ نکل رہا ہے، وہ سب چیز سمجھتے نہیں، سنتے نہیں، اور پھر آگے جو ہے تکلیف کا سامنا آپ خود کرتے ہیں. چنانچہ ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں. صدقہ فطر ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ بڑا ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، غلام ہو، آزاد ہو، تمام پر فرض ہے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ کی فرضیت میں اور صدقہ فطر کی فرضیت میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے صاحب نصاب پر فرض ہے، یعنی جس کے پاس استطاعت ہے، اس کا الگ سے رول ریگولیشن ہے، اس پر فرض ہے، یعنی صاحب نصاب جو ہو اس پر فرض ہے. لیکن صدقہ فطر ہر مسلمان پر فرض ہے، سوائے اس کے کہ جس کے پاس آج کھا رہا ہے تو رات میں کھانے کے لیے نہیں، رات میں کھا رہا ہے تو کل صبح نہیں، تو اس پر فرض نہیں. وہ لینے کا مستحق ہے، دینے کا نہیں. لیکن اس کے لیے علماء احناف جو شرط لگاتے ہیں صاحب نصاب کا، یہ غلط شرط ہے. یہ احادیث یا کہیں سے بھی ثابت نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے ایسا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کے اندر کتاب الزکوٰۃ کے اندر ہے، باب فرض صدقۃ الفطر، اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے غلام، آزاد، مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب پر صدقہ فطر فرض کیا ہے. صدقہ فطر فرض کیا ہے 1 سا کھجوروں سے اور 1 سا جو سے، اور اس کے متعلق حکم دیا کہ یہ فطرانہ نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کر دیے جائیں. یہ روایت صحیح بخاری کے اندر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. اس حدیث کے اندر بات بالکل واضح ہے. کیا ہے کہ ہر مسلمان پر، چاہے وہ غلام ہو، آزاد ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، سب پر صدقہ فطر فرض ہے. تو اس میں یہ جو مسئلہ نکلتا ہے کہ تمام پر صدقہ فطر ہے اور فرض ہے، اور فرض ہے. علماء احناف اس کو واجب سمجھتے ہیں، علماء احناف اس کو واجب سمجھتے ہیں، اور جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ فرض اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ دلیل قطعی سے ثابت نہیں. ان احناف کے اصول فقہ کے اندر یہ اصول ہے. کیا ہے کہ دلیل قطعی یعنی متواتر روایات سے اگر کوئی مسئلہ ثابت ہو تو اس کو دلیل قطعی سمجھتے ہیں، متواتر. اور خبر احاد سے جو مسئلہ نکلتا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ظنی. دلیل قطعی نہیں، دلیل ظنی. دلیل ظنی سے کوئی مسئلہ ثابت ہو وہ فرض نہیں ہوتا، وہ واجب کی حد تک ہے. لیکن یہ جو اصول ہے اس پر علماء نے بڑے جوابات دیے ہیں کہ یہ جو اصول ہی صحیح نہیں، اصول ہی صحیح نہیں، اس کے بالکل خلاف وہ عمل بھی کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ جب دلیل قطعی اور دلیل ظنی کی بحث پڑھیں گے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آج چنانچہ سمجھیے کہ اس حدیث کے اندر جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس لفظ کا استعمال کیا ہے وہ کیا ہے؟ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے زکوٰۃ الفطر صاعًا من تمر او صاعًا من شعیر. یعنی یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے فرض، اور فرض، کتب، یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فرض ہونا. جیسے قرآن مجید میں ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. تو کتبہ لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا. لکھ دیا گیا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرض کر دیا گیا. اور اسی طرح سے لفظ فرض بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ اس حدیث میں استعمال ہوا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے کو فرض کیا ہے. تو یہاں پر یہ لفظ ہے. لہذا یہ ضمنی بحث تھی، میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. ایک روایت ہے حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
اور یہ روایت جو ہے سنن نسائی کے اندر، ابن ماجہ کتاب الزکات باب صدقۃ الفطر کے اندر موجود ہے کہ فرماتے ہیں قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے پہلے ہمیں صدقہ فطر کا حکم دیا، لیکن جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہمیں حکم دیا اور نہ ہمیں روکا، اور ہم صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کو بھی دلیل بناتے ہیں فرض سے نیچے لانے کے لیے صدقہ فطر کو علماء احناف۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، اس میں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ فطر کا حکم دیا تھا۔ کب دیا تھا؟ کہ زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے۔ چنانچہ اب زکوٰۃ فرض ہو گیا ہے تو صدقہ فطر کی فرضیت ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ بات کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ اسی حدیث کے اندر آگے یہ راوی بیان کر رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم صدقہ فطر ادا کرتے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہمیں الگ سے حکم دیا اور نہ ہمیں منع کیا۔ تو یہ بات بالکل یوں ہی کہ یوں ہی رہی۔ اس حدیث کے اندر ایک زائد امر کا حکم مل رہا ہے، وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ، انفارمیشن مل رہا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہو گیا، صدقہ فطر منسوخ نہیں ہوا یا صدقہ فطر کی فرضیت ختم نہیں ہوئی۔ یہاں پر ایک الگ انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ زکوٰۃ فرض ہو گیا ہے، اور صدقہ فطر جو ہے وہ کب فرض کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ زکوٰۃ سے پہلے، اور زکوٰۃ آنے کے بعد اس میں نہ امر کیا نہ حکم کیا، یعنی خاموش رہے جیسا کہ ویسا ہی ہے۔ تو اس میں جو ہے منسوخ ہونا اس کی فرضیت کا اس سے دلیل نہیں لی جا سکتی۔ اب دیکھیے صدقہ فطر کی مقدار اور اشیاء کے بارے میں، جیسا کہ میں نے بتایا، پہلی حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے سامنے بیان کی، اس کے اندر کیا ہے؟ 1 سا۔ اور 1 سا کتنا ہوتا ہے؟ 1 سا ہوتا ہے تقریباً 2.5 کلو، تقریباً 2.5 کلو۔ آپ 2.5 کلو اگر نکالیں گے اناج میں سے تو یہ 1 سا ہوگا۔ تو 1 سا کا حکم ملا ہے، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں ہم گندم سے 1 سا یا جو سے 1 سا یا کھجور سے 1 سا یا پنیر سے 1 سا یا منقع سے 1 سا صدقہ فطر نکالتے تھے، یعنی ہر چیز میں سے کتنا نکالتے تھے؟ 2.5 کلو۔ 1 سا مطلب 2.5 کلو۔ اب یہ دیکھیے کہ صحیح بخاری میں ایک لفظ کا اضافہ ہے، فی زمان النبی، یعنی نبی کے زمانے میں۔ نبی کے زمانے میں کتنا نکالتے تھے؟ ہر اناج میں سے 1 سا۔ لیکن دیکھیے کہ آپ نے اشتہاروں میں دیکھا ہوگا، وہ کتنا دیکھا ہوگا؟ 1.25 کلو، 1.45 یا اس طرح سے 1.25 کلو، 1.25 کلو گیہوں، 1.25 کلو اناج آپ نکالیں گے۔ یہ علماء احناف کے اشتہار میں دیکھا ہوگا، احناف کے مدارس سے جو اشتہار چھپتے ہیں وہاں سے۔ وہ دلیل کہاں سے لیتے ہیں؟ یہاں سے لیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے روایت پیش کر رہا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج یا عمرے سے شام لوٹتے ہیں، تو شام آنے کے بعد وہ ممبر پر آتے ہیں، ممبر پر آ کر خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شام کا جو گندم ہے، یعنی شام کی جو گیہوں ہے، وہ نصف سا، وہ برابر ہے 1 سا کھجور کے، یعنی اس کو جو ہے جب آپ قیمت میں آپ کنورٹ کریں گے تو وہ کتنا ہوگا؟ کتنا ہوگا؟ یعنی 1 سا کھجور نصف یعنی آدھا سا گندم کے بالکل برابر ہوگا۔ اسی لیے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر جب لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ ایسا ایسا نصف سا جو ہے کر سکتے ہیں، کھجور 1 سا کے برابر ہے، تو اسی وقت جو ہے مخالفت ہوئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو ہمیشہ اسی طرح صدقہ فطر نکالتا رہوں گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکالتا تھا۔ تو یہ جو نصف سا علماء احناف نے لیا ہے کہ آدھا سا جو گندم ہے، گیہوں ہے، اس کے حساب سے بھی آپ صدقہ فطر نکال سکتے ہیں۔ تو عمومی طور پر ہم لوگ بھی پہلے نصف سا سے ہی نکالتے تھے، اور اشتہاروں میں بھی نصف سا ہی چھپتا ہے، لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کو رسول اللہ نے حکم بھی دیا۔ حضرت ابن عمر کا قول موجود ہے، جیسا کہ میں نے شروعات میں ہی بیان کیا، کہ 1 سا کھجور، 1 سا تمر، 1 سا ہر چیز کا 1 سا نکالنا۔ اسی طرح سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے پیش کی، اس کے اندر ہے ساعم من طعام، یعنی کھانے میں سے، اناج میں سے 1 سا نکالنا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے گندم کو آدھا سا کو 1 سا کھجور کے مقابلے میں کیا، یعنی اس کی قیمت برابر ہوگی۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد تھا۔ بہتر یہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو نکالتے تھے اسی طرح سے نکالنا چاہیے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے یہ بات کی تو اسی وقت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ جو ہے 1 سا ہی نکالتے رہے، انہوں نے 1 سا کو چھوڑا نہیں، آدھے سا پر نہیں آئے۔ چنانچہ
ترجیح جو ہے یہی ہے کہ ایک سا ہی نکالنا ہے، یعنی 2.5 کلو اناج نکالنا ہے، اور راجح موقف بھی یہی ہے اور جمہور کا بھی یہی کہنا ہے۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ سامنے آتا ہے کہ کیا خوراک کے بدلے یعنی اناج کے بدلے قیمت بھی دی جا سکتی ہے یا نہیں، قیمت بھی دی جا سکتی ہے یا نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ اجناس سے نکالے جائیں، بہتر یہی ہے کہ اجناس یعنی کہ جو اناج ہے اسی سے صدقہ فطر نکالے جائیں، کیونکہ کھانا کھلانا مقصود ہے۔ لیکن بعض علماء کا خیال ہے کہ جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی قیمت بھی دینا جائز ہے۔ شوکانی کہتے ہیں کہ کسی عذر کی وجہ سے قیمت بھی دی جا سکتی ہے، اور امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اجناس کے عوض قیمت دینا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ اس مسئلے میں جو اختلاف ہے، شروع سے اختلاف چلتا آ رہا ہے اور آج بھی اختلاف ہے۔ تو جدید دور میں بھی بعض علماء کا خیال ہے کہ اجناس ہی دینا پڑے گا، یعنی کہ غلہ ہی دینا پڑے گا، اور بعض علماء کا خیال ہے کہ قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے امام شوکانی جو فرماتے ہیں کہ کسی عذر کی وجہ سے قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ عذر یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے اناج کا رواج نہیں ہے، یا وہاں پر آپ کے پاس گھر میں کچھ اور ہے اور لوگوں کو جو ہے آپ دے رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے کچھ اور کھاتے ہوں، تو اناج دینا مقصود ہے، اسی لیے اس کی قیمت بھی آپ دے سکتے ہیں۔ یہ راجح اور بالکل لوگوں کے نکالنے کے لیے یہ ایک آسان محسوس ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوٹل میں کھاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں کچھ ہیں، بہت سارے کچھ ہیں، اور بڑے شہروں میں تو اناج دینا بھی مشکل ہے۔ اناج جو بیچنے جاتے ہیں اس کا ریٹ کم لیا جاتا ہے۔ مثلا جب آپ خریدنے جائیں تو جو گیہوں آپ 40 روپے خرید کے لا رہے ہیں، جب آپ اسی دکاندار کو بیچیں گے تو وہ 20 روپے لے گا، 25 روپے لے گا، تو اس میں جو ہے غریبوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو 2.5 کلو اناج جو مارکیٹ کا ریٹ ہے، پتہ یہ چلا کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ بچے جو غلام ہیں، ابھی تو غلام کا مسئلہ نہیں، ابھی بچے ہیں، بوڑھے ہیں اور عورتیں ہیں، ان کے جو گارجین کون ہوتے ہیں، کسی کا شوہر ہوتا ہے، کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کا باپ ہوتا ہے، تو جو گھر کا گارجین ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان تمام کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے۔ اور وہ کب ادا کرنی ہے؟ وہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1-2 دن پہلے ہی ادا کر دیتے تھے، تو 1-2 دن پہلے ہی آپ ادا کر دیجئے، لیکن نماز سے پہلے ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور یہ حسن درجے کی روایت ہے، ابو داود کی روایت ہے کہ جس نے صدقہ فطر کو نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو یہ قابل قبول زکوٰۃ ہوگی، یعنی صدقہ ہوگا، اور جس نے نماز کے بعد اسے ادا کیا تو صرف صدقات میں سے ایک صدقہ ہی ہے، یعنی صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ تو صدقہ فطر جو ہے نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے، اور اسی لیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے کہ وہ 1-2 دن پہلے ہی ادا کر دیا کرتے تھے۔ تو آپ بھی جو ہے 1-2 دن پہلے نہ تو کم سے کم جیسے کل عید ہے تو آج ضرور ادا کر دیں، اور نہیں تو نماز کے بعد اگر آپ نے صدقہ فطر ادا کیا تو آپ کی طرف سے یہ فرض ساقط نہیں ہوا اور آپ گنہگار ہوں گے۔ صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا تو آپ گنہگار ہوں گے، وہ نارمل صدقہ مانا جائے گا، کیونکہ اس کا ایک وقت متعین ہے، اس وقت متعین کی پامالی نہیں ہو سکتی۔ تو سب کا نچوڑ کیا نکلا؟ نچوڑ یہ نکلا ہر مسلمان پر صدقہ فطر فرض ہے۔ تو اگر کوئی بچہ ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی کما نہیں رہا ہے، کوئی گھر کی عورتیں ہیں، تو ان تمام کی طرف سے ان کا گارجین ادا کرے گا۔ صدقہ فطر فرض ہے، واجب نہیں ہے۔ جو علماء حناف کا کہنا ہے کہ واجب ہے، یہ راجح بات نہیں ہے۔ راجح بات یہی ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض فرمایا ہے، تو یہ فرض ہے۔ اس کے بعد صدقہ فطر کتنا ادا کرنا ہے؟ 1 سا ادا کرنا ہے، 1 سا یعنی 2.5 کلو۔ ابھی کے 2.5 کلو کے حساب سے اگر آپ کہیں ایسی جگہ ہیں جہاں قیمت نکالنے کی ضرورت ہے تو قیمت 2.5 کلو کے حساب سے نکالیں گے، مارکیٹ کا جو کرنٹ ریٹ ہے اس کے حساب سے۔ اور آدھا سا کی جو بات ہے، آدھا سا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد ہے، اس کی مخالفت ہی حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے، اور رسول اللہ کے زمانے میں اور رسول اللہ کے زمانے کے بعد بھی حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین جو ہے وہ 1 سا ہی نکالتے تھے، تو 1 سا نکالنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ایک بات اور آئی کہ یہ نماز سے پہلے ادا کرنا ہے، یہ نماز سے پہلے ادا کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ مسئلہ صدقہ فطر کے تمام مسائل آپ کے سامنے آ چکے ہیں، ان کے جوابات بھی آ چکے ہیں، جو شکوک و شبہات لوگوں کے ذہن میں رہتے ہیں اس کے بھی جواب دے دیے گئے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا، اور اپنے دوستوں احبابوں تک یہ ویڈیو شیئر بھی کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔